وجہ سے خراب، ان کو ڈسمس کرے. اور ہم تو 16 گھنٹے کام کر رہے. ابھی یہ جو پورے پاکستان میں کام ہو رہا ہے، وزیر اعظم کی آسٹیریٹی کہ بھائی آپ لوگ جو ہے جمعے کو بھی چھٹی کرو، ہفتے کو بھی چھٹی کرو، اتوار کو بھی چھٹی کرو. ہم سب لگے ہوئے، مطلب یہ چھٹیاں ہم نے نہیں کی ہے. ہم 18 گھنٹے ڈیوٹیاں دے رہے جیسے 1886 میں دے رہے تھے. تو آج آپ کے توسط سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چونکہ دنیا میں ان دونوں کا نام چل رہا ہے، اور جو ہمارے جو زرداری صاحب ہے، جو بھٹو کا جانشین ہے، میں مزدوروں کی طرف سے کوئٹہ میں کھڑا تھا، الیکشن میں کھڑا ہوا 8 فروری 2024 کے، مزدوروں کی طرف سے کھڑا ہوا. تو اسی زرداری صاحب نے مجھے کہ یار یہ مزدور ہے، ایک مزدور ہماری طرف سے کھڑا ہونا چاہیے. اس نے مجھے ایم کا ٹکٹ بھی دیا، اور سب سے پاپولر جو تھا، جا کر کے ریکارڈ پہ چیک کرو، میں تھا. لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے. جو جیتنے والا ہے وہ 30 کروڑ ادا کر کے، وہ خود بھی کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ چوری ہوا ہے. عادل بازی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، خود بھی کہتا ہے. جا کر کے کھولو اس کے سارے رزلٹ کو کھولو. میرا کیس ابھی بھی آئینی عدالت میں پڑا ہے، کھولو. اگر وہ جیتا ہوا تو مجھے جو بھی سزا ہو سزا دے. لیکن ہم اس کے باوجود ہم مزدوروں کے لیے، ہم مزدوروں کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے. ہم اس ملک میں بالکل، میں کہتا ہوں واضح، پاکستانیوں کی اس طرح رہنا چاہتے ہیں. جو ہمارے یونین پر حملہ کر رہے ہیں وہ سارے اس ملک کے بدخواہ ہیں. اگر لفظ میں یہ کہہ دوں، یہ اصلی غدار ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرتے، جو ہمارے صافیوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتے، جو مجھے اور صافی کو ایک دوسرے، ہم مزدوروں کو ایک دوسرے، ہم اکٹھے. بلوچستان نے سب کو اس وقت کیس کے حوالے سے اکٹھا کیا کہ ہم پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اپنے مفاد کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اور میں کچھ یہ جو بجٹ کی بات ہوگی، آنے والا بجٹ کل ہے، تو میں گورتاج صاحب سے یہ مہنگائی بجٹ اور اس پر بھی 2-4 باتیں ہیں، یہ مرکزی چیئرمین صاحب ہے، ان سے گزارش کروں گا یہ بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو وابڈا ہائیڈرو یونین کے جو ریکنسیلیشن کے بارے میں، ہڑتال کے بارے میں جو معاملات تھے، وہ ہمارے محترم صدر صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. یہ انڈسٹریلیشن ایکٹ ہے، جس ایکٹ کے تحت جس نے جو بھی کارروائی کی، اس ایکٹ کے تحت اس نے کیا ہے. اور اس ایکٹ کے لاسٹ پیج پر جو ہے یہ 91 ہے، اور یہ لاسٹ پیج جو ہے یہ ہے کہ بھئی مزدور اور امپلائر اور مزدوروں کے درمیان جو ہے بہترین صنعتی تعلق ہوگا، تاکہ ملک خوشحال ہوگا، ادارے آگے بڑھے، ملازمین کو جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی ملے، اس کو تحفظ ملے. لیکن بدقسمتی سے آج جو ہے جو اس وقت یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے کہ انہوں نے اس آئین کے تحت، اس قانون کے تحت IRA سے جو ہے موڑ کر جو ہے بات کرنے سے اور ڈائیلاگ سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کے ڈائیلاگ میں وزن نہیں ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمارا ڈائیلاگ یہی ہے کہ آئیے بات کر لیں اس قانون کے تحت. اگر آپ ٹھیک فرما رہے ہیں تو ہم آپ اللہ اکبر، اگر آپ ٹھیک نہیں فرما رہے ہیں، ہم ٹھیک فرما رہے ہیں تو ہمارے استعداد کو سنیں. اس وقت جو ہے میں بجٹ آ رہے ہیں، بجٹ کے حوالے سے آپ کو صورتحال کا پتہ ہے. اس وقت ایران کی جنگ، معاملات کے امریکہ کی جنگ کے حوالے سے جو مہنگائی ہے وہ آسمان کو چھو رہے ہیں. ملازمین جو ہے وہ 2 وقت روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. تو اس وقت جو ہے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے جتنی بھی تنظیمیں ہیں جس شکل میں ہیں، اور وہ اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں شاید، اور وہ انشاءاللہ احتجاج وغیرہ کر رہے ہیں، میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین اور آل فیڈریشن آف ٹریڈ یونین بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے مہنگائی کے مطابق جو ہے اس بجٹ میں جو ہے پینشن میں اور تنخواہ میں اضافہ کرے، منیمم ویج کو بڑھائے، اور ساتھ ہی جو ہے کم از کم ملازم اس قوم کو جو ہے کھانے کے لیے کم از کم اس کو جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ چیننے سے جو ہے وہ باز رہے.
بصورت دیگر جو ہے ملک میں انارکی ہوگی. جب مزدور خوشحال نہیں ہوگا تو ملک کہاں سے خوشحال ہوگا؟ تو میں آپ کے توسط سے اس فورم سے جو ہے آئندہ بجٹ میں جو ہے مہنگائی کے تناسب سے جو چیزیں ہیں تنخواہوں میں اضافے اور پینشن میں مطالبہ کرتا ہوں، اور کم از کم اجرت میں. اور جتنی بھی ہمارے لوگ جو ہے ساتھی، جس کا جو بھی فیڈریشن آف ٹریڈ یونین ہو، اگیگا ہو، آل پاکستان فیڈریشنز ہو، جتنی بھی لوگ جو ہے یہ جدوجہد کرتے ہیں، ہم اس جدوجہد کے مکمل تائید کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی یہ جو ہے یہ رونا دھونا جو ہے اس پر غور کر لے. بہت بہت شکریہ. اس میں تھوڑا سا ایک نقطے کی اضافہ میں کل کر کے کہتا ہوں کہ ججز کی تنخواہ جو ہے وہ 50 لاکھ سے بھی اوپر ہے، یا امارات تو اس سے بھی زیادہ ہے. تو ہم یہ حق بجانب ہے کہ جو لوگ ہمیں انصاف دیتے ہیں، میں کیوں 37,000 پہ ہوں، وہ کیوں 50 لاکھ پہ، ان کی تنخواہیں، ان کی امارات کو جو ہے وہ خود سرنڈر کرے، خود اپنے متعلق فیصلہ کرے، اور مزدور کے جو تنخواہ ہے وہ اس طرح کرے کہ اس سے اس کا روٹی، اس کا مکان، اس کا وہ بنے. اور اس موقع پہ یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ 22 گریڈ کو 6 گریڈ کر دی. 3 گریڈ جو ہے وہ نیچے لیول کے کرے، 3 اوپر کے لیول، مطلب ہم ایک دوسرے سے 6 درجے اوپر ہو. اس طرح نہیں ہے. یہ ملک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو امیر المومنین پہلے خلیفہ بنے، اس نے اس کو کہا گیا کہ خلیفہ صاحب آپ کی تنخواہ کتنی بڑھائی جائے، کتنی رکھی جائے؟ اس نے کہا مزدور کے برابر. اس نے کہا مزدور کی تنخواہ سے گزارا نہیں ہوگا. اس نے کہا نہیں ہوگا تو پھر ہم تنخواہ بڑھائیں گے، مزدور کا بھی بڑھ جائے گا. یہ بھی اسلامی ریاست ہے. اور یہ جتنے ہمارے لوگ بولتے ہیں کہ ہم اسلام کے نام پہ آزاد ہوئے، ہم ہندو سے اس لیے ادھر آزاد ہو گئے تھے کہ یہاں پہ ایک ویلفیئر معاشرہ ہوگا، یہاں پہ انصاف ہوگا. تو یہ 22 گریڈوں کو 6 گریڈ اس میں کر دے. اور جدھر جدھر تنخواہیں زیادہ ہے، جن کے مراد زیادہ ہے، جن کو بڑے بڑے پلاٹ مل رہے ہیں ریٹائرمنٹ پہ، جن کو بڑی بڑے ڈالر میں کچھ بائر بھی نکلے ہوئے، ان کو ڈالر ادھر بیچے جا رہے ہیں، ان پر قدغنیں لگا کر کے اور غریبوں اور متوسط طبقے اور آپ اور میری زندگیوں کو بہتر بنائیں. ایسے لوگوں کو جو ہے اس میں لایا گیا. اور آپ خود اس دور کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو 94 سے شروع ہوا ہے اب تک. جو بجلی تربیلا سے ہمیں پیسوں میں مل رہی تھی، آج وہ پیسے وہ آئی پی پیز کو جو ہے آئی پی پیز ہمیں جو ہے انہوں نے بجلی کے نرخ 80 روپے تک پہنچا دیے. اور ہمارے ملک کے حکمران جو ہے انہوں نے عوام کے لیے مطلب عوام کو قربان کر کے یہ 100 جو آئی پی پیز ہے، اس میں مطلب نواز شریف، شہباز شریف ان کے جو اپنے اور خاندان اور دوسرے تیسرے موجود ہے، زرداری صاحب کے موجود ہے، عمران خان کے پارٹی کی بھی موجود ہے، جو ہمارے طاقتور ادارے ہیں انہوں نے بھی اپنا اس میں حصہ رکھا ہوا ہے. اور ملک کا کہ عوام جو ہے وہ مر رہے. ان حکمرانوں نے ادارے کو تو توڑ پھوڑ دیا، پھر انہوں نے یونین پر حملہ کرنا شروع کر دیا کہ اس یونین میں یہ پاکستان کی واحد یونین ہے جو ایک گلدستہ ہے، جس میں گوادر سے لے کر لاہور تک اور خیبر سے لے کر کراچی تک، اس میں پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی اور ہر قسم کی زبان کی ایک یونین ہے، ایک جیتی ہے، ایک گلدستہ ہے. اس یونین پر حملے شروع کیے اور اس یونین کو توڑنے کی پر لگے رہے، کوششیں کی ہے. لیکن اللہ کی مہربانی سے، ہماری اپنی جدوجہد سے اس وقت تو ہم اس عدالتوں میں جس پر مطلب بھی لوگوں کا، عوام کا اعتماد جو ہے وہ پورا نہیں ہے، ان عدالتوں میں بھی ہم نے مطلب کوششیں کی کہ ہم اکٹھے رہے. ہم میں جا کر کے بلوچستان سے تعلق رکھنے والا، میں ادھر تک محدود نہ ہوں. میں ادھر آتا ہوں پنڈی میں اپنے دوستوں سے ملتا ہوں تو میں اپنے خاندان سے ملتا ہوں، میں پنجاب سے کے لوگوں سے ملتا ہوں، ساتھیوں سے، میں اپنے خاندان سے ملتا ہوں، میں کراچی سندھ میں جتنے لوگوں سے ملتا ہوں میں اپنے خاندان سے، اور خیبر پختونخوا. انہوں نے کوششیں کی، لیکن بلوچستان کی ہائی کورٹ نے، جس کو لوگ مطلب وہاں کہتے ہیں کہ سارے بی ایل اے والے سارے ملک دشمن رہتے ہیں، انہوں نے ہماری یکجہتی کو برقرار رکھا. اور یہاں پہ جو نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن ہے، اس نے کہا کہ ٹکڑے ٹکڑے حکومت کے ماتحت، یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں ہمارے لیے بنایا گیا تھا کہ مزدور کے حقوق اگر نہیں ملیں گے تو آپ نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن میں جائیں گے.
تو انہوں نے بھی ہمیں توڑنے کی وہ کی، لیکن بلوچستان ہائی کورٹ نے ہمیں جوڑنے کے لیے سٹے آرڈر کر دیا اور اس پر پیشیاں جاری ہے، اور ہمیں امید ہے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں توڑنے سے بچاؤ۔ اسی طرح پشاور ہائی کورٹ، اس نے ہماری سٹیٹس کو، جو کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کا سٹیٹس ہے، جو ہم حکومت سے بات کرتے ہیں، انہوں نے اب حکومت کی جو پالیسی ہے یا حکومت جو کچھ کر رہی ہے، انہوں نے اویس لغاری صاحب کو، فیڈرل منسٹر پاور ڈویژن، سردار صاحب، اس سردار صاحب کو لگا دیا ہے، اور سردار صاحب نے کہا ہے کہ جس طرح میں نے پی ٹی سی ایل کو بیچ دیا، اور آج تک $1 ملین جو ہے وہ ان کے ذمہ ہے اور ابھی تک نہیں لائے۔ اس نے ریلوے کی وزارت چھوڑ کر کے پاور ڈویژن میں آ کر کے کہ میں اس کو بیچوں گا۔ اب اس نے مطلب آئی ایس کو گجراوالے کو اور فیسکو کو، اور خصوصی طور پہ ابھی فیسکو کے لیے 7 جولائی کے لیے انہوں نے مانگا ہے کہ آپ جو انویسٹر آنا چاہتے ہیں وہ انویسٹر آ جائے، اور وہ اس کو بیچنے کے لیے انویسٹرز کے ساتھ بات کریں۔ جو چیمبر آف کامرس ہے وہ حکومت سے پوچھتی ہے کہ اگر آپ نے ہم پہ یہ بیچ دیا، یہ کمپنیاں بیچ دیا، کیا ہم آزاد ہوں گے کہ ہم بجلی جس سے بھی خریدیں؟ کیا ہم آزاد ہوں گے کہ ہم بجلی کے نرخ مقرر کریں؟ حکومت کہتی ہے کہ نہیں، بجلی تو ہم آپ کو دیں گے، نرخ ہم مقرر کریں گے اور ٹیکس ہم لگائیں گے، باقی جو ہم آپ کو جو چیز دیں اس کے اوپر آپ چلیں۔ تو بڑے یہ جو بزنس فورمز ہے وہ بھی اس پر غور کر رہے ہیں کہ یہ آئی پی پیز کے لیے پھر بھی یہ ہر ماہ، یعنی آئی پی پیز کے ساتھ معاہدہ تو دیکھو کہ انہوں نے ڈالر میں کیا ہے کہ جو بھی ڈالر میں نرخ ہوگا وہ کیا تھا قیامت، اگر آپ ہمارے ہوں گے ہم ڈالر میں آپ کو پیسے دیں، اگر ہم آپ سے بجلی نہیں خریدیں گے تو 60% ہم آپ کو کیپیسٹی چارجز جو ہے وہ ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بجلی نہیں خریدتے، پاور ہاؤس بند ہے اور ان کو پیسے مل رہے اور آپ میرے جیب سے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ہم کاکروچ ہے، معذرت کے ساتھ وہ انڈیا والے نے ہم لوگوں کو، یہ عام لوگوں کو کاکروچ کا خطاب دیا، اور پھر کاکروچوں نے اکٹھے ہو کر کے ان کے لیے مطلب اب غم بنا دی ہے، ہمارے اور آپ کی جیبوں سے جا رہے اور ہم لوگ سوئے ہوئے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ سلسلے کو آگے بڑھا رہے۔ ہم نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو IRA 2012 کا، ایک تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک، یہ ILO کے سگنیٹری ہے، اس نے کنونشن ریٹیفائی کی ہے کہ اس ملک میں مزدوروں کے لیے یونین ہوگا، اور اس ملک کے یونین جو ہے وہ کولیکٹیو بارگیننگ کے ذریعے اپنے مطالبات منائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آئین کے آرٹیکل 17 میں ہمیں یہ انسانی بنیادی حق کے طور پہ ہمیں تسلیم کیا گیا کہ آپ یونین بنائیں۔ IRA میں قانون کے تحت ہمیں رجسٹریشن اور CBA کا حق دیا ہے، اور ہمیں بات چیت کے لیے فورم دیے، بات چیت کا طریقہ دیا ہے۔ ہم نے آئین اور قانون اور ILO کنونشن کو مد نظر رکھتے ہوئے چارٹر آف ڈیمانڈ پاور ڈویژن کے سیکرٹری صاحب کو دیا ہے، اور اس کو دے کر کے پاور آف ڈویژن کے ہم سے بات چیت کے ذریعے آؤ بات چیت کرتے ہیں، آپ بھی اس ملک کے، ہم بھی اس ملک کے، اگر آپ کوئی اچھا فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ میڈیا پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، ادھر ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں آپ ملک کے مفاد میں فیصلہ کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اگر آپ آئی پی پیز کی طرف فیصلہ کریں گے تو نہ صرف ہم ملک کے عوام سے رابطہ کریں گے، ان سے درخواست کریں گے، بلکہ ہماری جتنی طاقت ہے اس کے خلاف ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کے لیے جدوجہد کریں۔ اس نے ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا، قانون آئین کا کوئی احترام نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم نے ڈسپیوٹ نوٹس دے دیا، دینا پڑتا ہے قانون کے مطابق، اس نے اس کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دی۔ پھر ہم نے اس کو سٹرائک نوٹس دے دیا، ہڑتال کا نوٹس دے دیا، اس نے اس کو بھی ردی کے ٹوکری میں ڈال دی۔ اب ہمارے پاس راستہ یہ تھا کہ ہم ہڑتال کریں، یا ہمارے پاس راستہ یہ تھا کہ قانون میں کنسیلیشن موجود ہے، NRC میں نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کے پاس کنسیلیشن موجود ہے۔ ہم نے کنسیلیشن کی درخواست چیئرمین سے کی کہ بھائی ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے وہ قانون کے مطابق آپ ڈائیلاگ کرا لیں،
اور ہمارے درمیان آپ بات چیت کا آغاز کریں، تاکہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے اور آپ، یہ قانون کہتا ہے ہمارے اور آپ کے حق۔ جنوری سے ہم نے ہر ماہ میٹنگ کی، آج بھی ہم میٹنگ سے آ رہے ہیں، لیکن ادھر سے ٹس سے مس، نہ وہ بلوچستان ہائی کورٹ کو مان رہے، نہ وہ خیبر پختونخوا کی ہائی کورٹ کو، پشاور ہائی کورٹ کے آرڈرز کو مان رہے ہیں۔ وہ بات چیت کے لیے کیا، وہ یہ سمجھتے، میں معذرت چاہتا ہوں کہ ایک کاکروچ ہے یہ ہمارے پاؤں کے نیچے، وہ جو بھی کر رہے۔ تو آج ہم نے ان کو بتایا کنسیلیٹر کو کہ آپ کا کمیشن ہے، یہ کمیشن کس لیے بنا ہوا ہے، یہ قانون کس لیے ہے، آپ سیکرٹری صاحب کو جو ہے آپ بلا سکتے، اس کو بلاؤ، اور اگر وہ مطلب قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو انفیئر لیبر پریکٹس ہے، اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر ثابت ہو چکا ہے، اس نے رپورٹیں دی ہے، اس کو سزا دو، جب سزا آپ دو گے تو نوکری سے نکل جائے گا۔ آئندہ کے لیے کوئی بھی سیکرٹری، کوئی بھی وزیر اس قسم کا کام نہیں کرے گا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹیک بھی داؤ پہ لگا ہے کہ وہ مزدوروں کو انصاف فراہم کر سکتے یا نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت ہم آگے بڑھ رہے ہیں، 7 جولائی کو فیصل آباد، اور اس کے بعد 7 اگست کو گجرانوالے، اور اس کے بعد ISO کی نشکاری کے لیے یہ لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ ہمارا اسٹرائک نوٹس موجود ہے، میں ادھر آپ کے پریس کلب کے سامنے کئی بار آ چکا ہوں، تقریر میں نے کی ہے، اور میں نے سیدھا 2 ٹوک الفاظ میں اپنے تمام پاکستان کے مزدوروں سے کہا ہے کہ ہم ڈرنے والے بھی نہیں ہیں، ہم ڈرنے والے بھی نہیں ہیں، ہم ادھر کوئی PTCL کا محکمہ بھی نہیں ہے، یا اس کا کوئی محکمہ، پوسٹ آفس کا محکمہ، یہ بجلی کا محکمہ ہے، اور انتہائی وہ محکمہ ہے۔ اور میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، ہماری بات بلوچستان میں نہیں سنی جا رہی تھی، تو جب نہیں سنی جا رہی تھی تو میں نے مطلب بڑی کوشش کی کہ بات سنی جائے، نہیں سنی جا رہی تھی، تو پھر میں نے کوشش کی کہ میں سارے بلوچستان کے لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالوں۔ میں نے ریڈ زون کی کہ بجلی سے ہاتھ کھینچ لیا تو بجلی بند ہو گئی۔ اس وقت ادھر نواب ریسانی جو تھا وزیر اعلیٰ تھا، اور نواب مکسی جو تھا وہ گورنر تھا۔ آپ یقین کریں راتوں رات وہ ادھر سے شفٹ ہو گئے، پتہ نہیں کدھر گئے کہ بجلی بند ہے، اور ڈھونڈتے رہے کہ چودھری کو بلاؤ اور اس کو بلاؤ، یہ کچھ کرے، کیا بات ہے، کس طریقے سے بات ہے۔ تو ہم آج بھی زیادہ ایسی باتیں نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس جو ہے یہ تقریروں میں بھی میں نے کہا ہے، ہم کوئی جلسے جلوس تو کرتے رہیں گے، وہ بتاتے رہیں گے، پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ جس دن ہم ہڑتال پہ عمل کریں گے، اس دن پورے پاکستان کے جو ہمارے وابڈا کے مزدور ہیں ان کو کہیں گے گھروں میں بیٹھ جاؤ، یہ نظام پھر سردار اویس چلاتا ہے یا کوئی بھی چلاتا ہے، آپ گھروں میں بیٹھو، گھروں سے مت نکلو، بس نظام سے ہٹو، پتہ تو چل جائے کہ اس نظام کے بغیر کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایک تاریخ بھی ہے کہ 18 فروری 1969 کو ہماری یونین کا جو بابا مزدور تھا بشیر احمد بختیار، اس نے 2 گھنٹے کی ہڑتال کی تھی فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں، اور آپ یقین کریں اس 2 گھنٹے کی ہڑتال نے پورے ملک کو ہلا کر کے رکھ دیا تھا۔ ہم دھمکی نہیں دینا چاہتے، ہم ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کی توسط سے چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بات کرو۔ ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ 3 باتوں پہ آپ کو دی ہے، نجکاری کیوں کر رہے ہو، اور اس کے اسباب، اس کے فائدے نقصان سے ہمیں آگاہ کرو۔ اگر آپ صحیح ہے تو آپ نجکاری کرو، اور جو ہمارے حقوق ہے، مزدوروں کے حقوق ہے، اس کے تحفظ کی گارنٹی دو کہ میرے پنشن کون دے گا، میرے اندر کی ملازمت جو ہے وہ خرکار کی ہوگی یا سرکار کی ہوگی، میں کس طریقے سے آگے کام کروں گا، میری ملازمتوں کا تحفظ دے دو۔ یہ چیزیں ہمارے ساتھ کرو، جس نے جانا ہے گھر وہ گھر چلا جائے، جس نے نوکری کرنی ہے وہ نوکری کرے، تو مجھے ہمیں بتا کر کے ہمارے بغیر آپ نہیں کر سکتے۔ دوسرا ہم نے اس کو چارٹر آف ڈیمانڈ میں کہا ہے کہ 70% جو ہے وہ اسٹاف کی کمی ہے۔ یہ لوگ جو ہے میں آپ کی توسط سے کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے ہر کمپنی میں یہ CLO ہے، یہ TLO ہے، یہ چیف افسر ہے، یہ 15-15 20-20 لاکھ روپے کی یہ جو ہے یہ لوگوں کو رکھ رہے ہیں، اور مزدور نہیں رکھ رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، مزدور نہیں رکھ رہے، یہ 20-20 لاکھ روپے۔ اور ایک مزے کی بات آپ کی توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں،
یہ جو سپریم کورٹ پاکستان ہے یہ بھی اپنی تنخواہ اپنی مرضی سے نہیں بڑھا سکتے. اس کو بھی جس نے اپائنٹ کیا ہے حکومت ہے, جو لوگوں نے کیا ہے وہی ان کی تنخواہ پہ. ادھر جو بورڈ کو مقرر کیا ہے اس دن میں دیکھ رہا تھا کہ بورڈ والوں نے یعنی یہ 4,500 ڈیلی ان کی تھی کہ جب یہ میٹنگ میں آئیں گے 4,500 ان کی ڈیلی. انہوں نے خود اپنی ڈیلی بڑھاتے پہلے 60,000, اب جو ہمارے نئے بورڈ کے ممبران ہیں اپنا جو ہے ڈیلی انہوں نے 60,000 سے 1,25,000 کر دی. یہ مطلب میں نے کہا آپ کیسے, آپ کو تو پاور ڈویژن نے کسی ٹرمز کنڈیشن کے تحت بھرتی کیا ہے, آپ کیسا اپنا ڈیلی امارات میں اضافہ کر سکتے. تو یہ غیر قانونی کام ہو رہے ہیں. اور بلوچستان کے ساتھ ایک اور بھی زیادتی ہوئی ہے جو بلوچستان کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہوئی ہے کہ اسلام آباد میں 2 اعزازیے دیے گئے. ہمیں خوشی ہے, مزدوروں نے کام کیا ہے, انہوں نے لے لیے. اسی طرح پنجاب کی ہر کمپنی میں اعزازیہ ملا ہے, سندھ میں ملا ہے, خیبر پختونخوا میں ملا ہے. یہ سب بن کر کے 1,30,000 سے زیادہ ہے. ہم بلوچستان والے جو مختلف اس میں دہشت گردیوں میں, اردن اغوا میں, مار کٹائی میں ہمارے 5,000 ہے, اور عید الفطر پہ ہمیں اعزازیہ جو ہے انہوں نے نہیں دیا. 1,30,000 کو دی ہے, بلوچستان کو نہیں. اب بولتے ہیں بلوچستان میں BLA کیوں پیدا ہو رہا ہے, بلوچستان میں علیحدگی پسندی کیوں ہو رہا ہے, بلوچستان میں ظلم کیوں ہے. وہ جب میں بورڈ سے پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں بولتا ہے تمہاری کارکردگی خراب. میں نے کہا میں 1 پیسہ نہیں لیتے ہیں. وفاقی وزارت جو ہے وہ بورڈ کو ہٹا دے, ڈسمس کرے, CO کو ڈسمس کرے اگر کارکردگی. میں مطلب سے مطالبہ کرتا ہوں, جس طرح ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا کہ بجٹ آ رہا ہے, تو میں ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ کیبنٹ ہو, سینٹ ہو, اسمبلی ہو, ان کے لیے تو 800%, 1000% کرتے وقت ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتے. میں عرض کرتا ہوں کہ غریب کو دیکھیں کہ اس کا چولہا کیسے چل رہا ہے. کم 100% ہماری تنخواہ اور اس کی مراد جتنی بھی ہے, کنوینس ہے, میڈیکل ہے, ہاؤس رینٹ ہے, یہ سب میں کم 100% اضافہ ضرور کریں. دوسری بات یہ ہے کہ کمپنیوں کو نجی کار کے حوالے کرنے کا جو آئے دن ڈھونگ چاہتے ہیں. اس وقت بھی آج بھی ہم اپنے قائدین کی قیادت میں میٹنگ سے آئے ہیں, تو میں باور کروانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے سامنے پرائیویٹ کمیشن آرڈیننس 2000 امینڈڈ بائی 31 دسمبر 2021 پڑھا ہے. اس میں قانون شامل ہے, اس کا پیرا ہے 25 اور سیکشن اس میں ڈی ہے, سیکشن ڈی. اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی وقت کسی کمپنی کو پرائیویٹائزیشن کیا جائے گا تو اس میں مینجمنٹ اور ان کے امپلائز ریٹائرڈ اور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو شامل کیا جائے گا. ہر بات میں ان کو شامل کیا جائے گا, مدعو کیا جائے گا. انہوں نے وائلیشن کی ہے, قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں, غیر قانونی عمل کرتے ہوئے. یہ جو اخبار اختیار دیا ہے نا, آپ اپوائنٹمنٹ کے جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اپنی اپنی بات گورنمنٹ تک پہنچائیں, اس میں اس معاملے کو ڈیلیٹ کیا ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کا ہم نے لکھ کر بھی دیا ہے, اور اس کا جو لیگلی فارم ہے وہ بھی استعمال کر رہے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پہلے نمبر پر تو پرافٹیبل کمپنیاں جو ہے مطلب فیصلہ آباد ہے, IS کو ہے, گجرانوالہ ہے, یہ تینوں کمپنیاں سونے کی چڑیاں ہیں. میں اپنی کمپنی کی بات کرتا ہوں کہ ہم ہر مہینے 1 ارب روپیہ صافی پرافٹ دے رہے ہیں. ہماری کمپنی نے آج تک 2 ڈیجٹ لاسز میں نہیں دیکھا. 1 ڈیجٹ پہ ہمارا ورلڈ لیول کا لاسز ہے. ہماری ریکوری ہمیشہ 100+ ہے. اس کے علاوہ یہ جو FBR کا دعویٰ ہے, اس کا 2.25 ارب روپیہ ماہانہ, یعنی تقریباً 25-26 ارب روپیہ سالانہ ہم اپنے بل کے ذریعے ان کو ریکور کر کے دے رہے ہیں. اور جو بدنامی ہے نا کہ ہمیں بل لوگوں کو کہتے ہیں کہ بڑا آ رہا ہے, زیادہ آ رہا ہے, وہ ہم اب بجلی والے اپنے ساتھ لے رہے ہیں. میں آپ کے وساطوں سے عوام الناس سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ کراچی کو دیکھیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں تاکہ ان کمپنیوں کو بچائیں. اور یہ دعوت کہتا ہوں کہ کبھی بھی یہ نہ کر سکیں گے, نہ ہم کرنے دیں گے. ہمارے قائدین کا ایک اشارہ ہوگا,
اور ہم دم مستقل اندر عطا کریں گے کہ ان کے ہوش ہو جائیں گے. السلام علیکم. اب آپ سے گزارش ہے کہ جو